فرمایا اگر اسلامی ریاست کے وہ بنیادی ستون اور اسلامی معاشرے کی وہ بنیادی اقدار اور نظام اسلام کے وہ بنیادی پرنسپلز جن پر میرے نانا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ریاست کو استوار کیا ہے، یزید اگر تم اسے پامال کرنے کی طرف آؤ گے تو میں اپنے خانوادے کا بچہ بچہ تو کٹوا دوں گا، مگر دین مصطفیٰ کا دیا ہوا نظام اسے پامال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ معرکہ کربلا کی حقیقت تھی۔ ہمیں آج قانون کی حکمرانی کی طرف بڑھے بغیر اور سسٹم کی بالادستی کی طرف بڑھے بغیر ہم کوئی ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس نظام سے نکل کر آج دوبارہ رول آف لا کوئی مغرب کا کنسپٹ نہیں ہے، میں بتا یہ رہا ہوں، یہ کنسپٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ کنسپٹ ہے۔ اس کنسپٹ کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری بڑی نمایاں خصوصیت دستور مدینہ کی تھی کہ اس میں مقامی رسوم اور مقامی قوانین کا احترام کیا گیا، رسپیکٹ تھی لوکل کسٹمز از لا کی۔ جو کسٹمری لا تھا اس کو رسپیکٹ دی گئی۔ آپ اگر ویسٹرن جورسپروڈنس کو پڑھیں اور ان کے سورسز آف لا کو پڑھیں تو اس میں لیجسلیشن بھی ہے، اس میں پریسیڈنٹس بھی ہیں، اس میں کسٹم اور کنونشنز بھی ہیں۔ تو کسٹمری لا کو دنیا پریزرو کرتی ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو مغرب نے ہمیں عطا کی ہیں۔ مغرب کے ہاں تو ان چیزوں کا شعور 2-3 صدیاں پہلے آیا ہے۔ 1400 سال قبل کسٹمری لا کی رسپیکٹ کا تصور آئین کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا تھا۔ آپ نساء کے مدینہ کے آرٹیکل 4 سے لے کر آرٹیکل 12 تک کو سٹڈی کریں، ان میں جتنے آئینی طبقات مقرر کیے گئے تھے، ان کے دیت بلڈ منی سے متعلق اور دیگر جو ان کے کچھ کرمنل اور پینل لاز سے متعلق، پرٹیکولرلی جو لا آف ریٹیلیشن تھا، لا آف بلڈ منی تھا، قصاص اور دیت کے قوانین تھے، ان کے متعلق ان کے تمام طبقات کے لوکل کسٹمری لاز کو محفوظ کر دیا گیا۔ مہاجرین کے قانون کی توثیق کی، قریش کے قانون کی لوکل توثیق کی، بنی عوف کے لوکل کسٹمری لا کی توثیق کی، بنی حارث کے کسٹمری لا کی توثیق کی، بنو سائدہ کے کسٹمری لا کی توثیق کی، بنو جشم اور بنو نجار اور بنو اوس اور بنو عمر، ان تمام کے جو لوکل کسٹمری لا تھے ان کی توثیق کی۔ اور اسلام نے اس کے علاوہ بھی بہت سے کسٹمری لاز کو جو قرآن اور سنت کے بنیادی اصولوں سے متصادم نہیں تھے ان کو ریٹین کیا ہے۔ تو یہ وہ کنسپٹ تھا کہ لوکل کسٹمز کا، لوکل رواجوں کا، کنونشنز کا، ان کو بھی برقرار رکھا ایز مچ ایز پاسبل۔ اس کے بعد 13ویں چیز اس دستور مدینہ میں معاشی کفالت کا تصور تھا، اکنامک سپورٹ، کہ کوئی شخص محتاج نہ رہے، ایک دوسرے کو معاشی اعتبار سے کفالت کے لیے امداد کا تصور قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ اس میں اس دستور کے اینگل کو دیکھیں تو آرٹیکل 13 میں فرمایا کہ ہر گروہ کو اپنے قیدیوں کا زر فدیہ ادا کر کے اسے رہائی دلانا ہوگی۔ یعنی اگر ایک شخص اریسٹ ہو گیا، پریزنر آف وار بن گیا ہے، تو چونکہ یہ فائنانشل اٹانومی بھی دی گئی تھی، لہذا پابند کیا سوسائٹی کو، اس گروہ کو جس سے اس فرد کا تعلق ہے، کہ وہ اس کی جگہ زر فدیہ ریڈیمپشن منی ادا کرے اور اس فرد کو چھڑا کے لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے وہ معاشرہ قائم کیا جس نے ایک فرد اگر تنہا بھی ہے تو اسے تنہا نہیں رہنے دیا، اسے آئسولیشن سے نکال لیا، اس کی ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا ایک کنسپٹ ڈیولپ کر کے اس طبقے کے اوپر ڈال دی جس میں ہر فرد کو انفرادی اعتبار سے تحفظ مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، من ترک مالا فلورثته ومن ترک دینا فعلی قضاؤہ۔ یہ اسٹیٹ لا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مرے اور مال و دولت چھوڑ کے مرے تو مال و دولت کا حق اس کے ورثاء کا ہے، اور اگر کوئی مرے اس حال میں کہ اس کے ذمے قرض واجب الادا ہو تو فرمایا اس کے قرض کی ادائیگی میرے محمد مصطفیٰ کے ذمے، یعنی اسلامی ریاست کے ذمے۔ اس کا مطلب کیٹیگوریکل میسج تھا کہ اسلامی ریاست اس وقت تک اسلامی ریاست نہیں، معاشرہ اس وقت تک اسلامی معاشرہ نہیں جب تک کوئی فرد قرض کی حالت میں مرنے والا اس میں رہ جاتا ہے۔ یعنی اکنامک جو نیسیسٹیز ہیں بیسک، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام کی تمام پوری کی جائیں اور معاشرے کا کوئی فرد اس حال میں مرنے نہ پائے کہ وہ مقروض ہو۔ یہ سیلف ریلائنس تھی، اسٹیٹ کی طرف معاشی کفالت کا تصور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھ کر اعلان کر رہے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن جواب طلبی عمر سے ہوگی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ معاشرے کے ہر فرد کی معاشی کفالت کی ذمہ داری لیتی ہے، اور یہ اسلام کی بنیادی خوبی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ اور اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، تو سب سے پہلا قدم غالباً میں نے شاید کسی پہلے لیکچر میں منشن کیا ہو، اس وقت میرے ذہن میں نہیں، سوشو اکنامک آرڈر دیا تھا۔ سوشو اکنامک آرڈر، ایک نیو سوشل آرڈر دیا تھا، ایک اکنامک پیرٹی اور اکنامک ریلائنس کا اور اکنامک سیکیورٹی کا ایک پورا فلسفہ عطا کیا تھا۔ 400 کے قریب مسلمان تھے، مہاجرین اور انصار، حضور علیہ السلام نے ایک شام کو جمع کر لیا۔ ایک طرف ہیوز تھے، ایک طرف ہیو ناٹس تھے۔ ایک امیر کو کھڑا کیا، ادھر سے غریب کو کھڑا کیا اور کہا اس امیر کو کہ یہ غریب، آج سے میں حکمن تمہارا بھائی بناتا ہوں، تمہارے مال، جائیداد، کاروبار، تجارت میں یہ شریک ہے۔ اور یہ نصیحت اور تبلیغ نہیں تھی، دس واز دی انفورسمنٹ آف دی لا۔ پھر دوسرے کو کھڑا کیا، فرمایا یہ غریب تمہارے کاروبار، جائیداد، ریاست میں شریک ہے۔ پھر تیسرے کو کھڑا کیا، فرمایا شریک ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے سوشو اکنامک سیکیورٹی کا ماحول کریٹ کیا کہ سوسائٹی کا کوئی فرد بھوک اور افلاس میں مبتلا نہ رہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے یہاں پاکستان میں بھی رزق اتارا ہے۔ یہ رزق 13.5 کروڑ اور 14 کروڑ عوام کے لیے کافی تھا، مگر یہ ہماری ناانصافی ہے، یہ ہمارا کیا ہوا ظلم ہے، یہ ہمارا کیا ہوا استحصال ہے، ہمارا جبر ہے، یہ ہماری لوٹ مار ہے کہ ہم نے اللہ کے عطا کردہ رزق کی تقسیم منصفانہ نہیں کی، اور اس کے نہ کرنے کی وجہ سے 14 کروڑ کے لیے جو اللہ نے رزق اتارا، اس پر 5% افراد یا 10% افراد ہم قابض ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اور 90% افراد اس پاکستانی قوم کے اس رزق سے محرومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی تقدیر نہیں ہے۔ اللہ کی تقدیر میں کوئی ناانصافی نہیں۔ ناانصافی ہم نے کی ہے، ہمارے نظام نے کی ہے، ہماری ہوس زر پرستی نے کی ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ سوسائٹی کا کوئی فرد محروم معیشت نہ رہے، محروم رزق نہ رہے۔ جان، مال، عزت، آبرو، تعلیم، علاج، معالجہ، صحت اور باعزت زندگی اور روزگار، یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو ہر شخص کو سوسائٹی میں مہیا ہونے چاہیے۔ یہ ریاست کی پرائمری رسپانسبلٹی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیادی تصور کو فروغ دیا۔ یہ 3 چیزیں آج میں نے بیان کی ہیں، تو ہم اس وقت 13 اصولوں کو بیان کر چونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے، تو میں بقیہ 7 چیزوں کو انشاءاللہ نیکسٹ اپنے لیکچر میں لوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔